بیرسٹر ولید اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. مہمان خصوصی کی حیثیت سے میں درخواست کروں گا سر آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، جناب طارق شریف زادہ صاحب، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، میزبان خاص جناب ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میرے سامنے یہاں میرے نام کے سامنے کوئی ٹاپک تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے جو بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ رحمت اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اسے رحمت جو ہے وہ کہہ سکیں گے، تو مجھے بھی یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ 5ویں جماعت تک جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جو آپ دین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہو جاتا ہے ایک طرح کا دائمی نشان اس کا. میں نے 5ویں جماعت سے پہلے تو نہیں، لیکن کہیں 6ٹھی 7ویں میں پڑھا تھا. ہمارے نصاب میں تھا وہ جو مسدس حالی اور مد و جزر اسلام میں جو وہ حصہ آتا ہے، اور اس کو میں کیونکہ یہاں میوان اقبال میں اور اقبال اکیڈمی کی جو ہے میزبانی میں ہے، تو اس کو میں علامہ اقبال کی حیات سے بھی لنک کروں گا. اور مولانا الطاف حسین حالی نے جو اشعار کہے ہیں وہ بھی چند، وہ تو کافی ان کی طویل نظم ہے، اس میں وہ شروع اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. اور میں نے سارے شعر نہیں پڑھوں گا. یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے فضا کا، موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. یہ میرے والد محترم نے اپنی، میں کوشش کر رہا تھا فون پہ، میں کہیں پچھلے دنوں موٹر وے پہ تھا تو فون پہ وہ نکل آئی. آج شاید یہاں سگنلز ٹھیک نہیں ہے کیا، وہ آ نہیں سکی. اب وہ کتاب PDF پہ بھی ہے، اپنا غریباں چاک اس کا نام ہے. تو اپنے بچپن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ایک نوجوان، اس وقت جو نوجوان تھے اور علامہ کے ان میں سے جو ان کے ساتھ ان کی معاونت وغیرہ کرتے تھے مختلف کاموں میں، کیونکہ علامہ ایک تو ان کی عمر زیادہ اتنی تو نہیں ہوئی تھی، بہرحال وہ علیل بہت ہوتے تھے اور نظر کی بھی ان کو بینائی کا بھی پرابلم تھا، آواز بھی بیٹھ گئی تھی، تو جو لکھنے پڑھنے میں ان کی مدد کرتے تھے. میم شین میاں شفیع وہ ان کے ساتھ تھے. تو ویسے تو میرے والد ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑی سختی تھی ان کے اوپر اپنے والد کی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ کبھی میں نظم پڑھ رہا ہوتا تھا تو غلطی ہو جاتی تو کہتے کس طرح سے پڑھ رہے ہو تم، یہ نظم پڑھ رہے ہو یا نثر پڑھ رہے ہو. تو اسی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا میرے والد کے آگے، والد نے علامہ صاحب نے ان سے کہ آپ مسدس حالی پڑھ کے سناؤ. اور وہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا وہ صفحہ مجھے نہیں مل سکا کیوں، نہیں تو میں آپ کو وہ ایگزیکٹ الفاظ بھی بیان کر دیتا. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب اس شعر پہ وہ آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو اس کو میم شین نے ہاتھ اٹھا کے ساتھ دہرایا، تو اس کو سنتے ہی علامہ جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے. اور اس پہ میرے والد لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے 2-3 سال قبل علامہ کی زوجہ کا، میری گرینڈ مدر کا انتقال ہو گیا تھا، سردار بیگم کا، اور باقی بھی علامہ کافی تکلیف اور اذیت میں ہوتے تھے اپنی علالت کی وجہ سے. چھوٹا بچہ اگر ان کا، وہ جاوید اقبال نامی بچہ اگر اس کو کوئی زخم لگ جاتا، اس کے اوپر بھی وہ بھی بچوں کی وہ جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ان کو. لیکن ان ساری باتوں کے پیش نظر انہوں نے لکھا یہ کہ میں نے اپنی والد کو اپنی والدہ کے انتقال پہ روتے نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد کو اپنی تکلیف اور اذیت جو ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی اس پہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں بطور ان کے بچے کے کبھی مجھے کوئی زخم لگ جائے یا میں کسی تکلیف میں ہوں تو میں نے ان کو روتے نہیں دیکھا. لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ کی نوک پہ آتے ہوئے بھی وہ آبدیدہ ہو جاتے تھے. یہ اس کے میں نے ایگزیکٹ الفاظ شاید اوپر نیچے ہو گئے ہوں، لیکن ریاست مدینہ کا جہاں ذکر آ رہا تھا، میں اس حوالے سے انہی اشعار کے ذریعے کچھ باتیں، کچھ ادارے سوشو پولیٹیکل کا تو پروفیسر صاحب نے جو ہے ذکر کر دیا.
ان اشعار سے جو سامنے آتی ہیں چیزیں میں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ پہلا شعر تو ہو گیا. پہلا مصرع کے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. ان اشعار سے آپ کو اس بات کی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا ایک اہم ستون سماجی تحفظ کا ایک نظام تھا، جس میں یتیم اور غلام اور غریب ان سب کے لیے، جس کو سوشل پروٹیکشن کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ بھی ایک اہم اس ریاست کا ستون تھا. پھر خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں مرسی. میرے والد محترم کو نعیم بخاری نے ایک دفعہ پوچھا، اس زمانے میں ایک ہی چینل پی ٹی وی کے بعد ایک اور بنا تھا، اس وقت کی بات ہے، وہ روبرو یا ایسا کوئی پروگرام ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کرمنل کیسز آتے تھے، یہاں پہ عدالتی نظام کی بات بھی ہوئی، تو کرمنل کیسز میں پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے ثابت کرنا، اور اس میں سزائے موت کی سزا ظاہر ہے کرمنل کیسز میں دی جا سکتی ہے، لیکن اور کچھ ججز بڑے سخت تصور کیے جاتے ہیں کہ جی وہ ہر وقت ہر کیس پہ سزائے موت دے دیتے. اور میرے والد کے بارے میں بطور ہائی کورٹ جج کے یہ مشہور تھا کہ وہ اکویٹ کرنے والے ججز میں ہیں، یا وہ سزا کو کم کر دیں یا وہ بری الذمہ قرار دے دیں. تو جن کے اوپر قتل کے مقدمے ہوئے ہوتے تھے، یہ نعیم بخاری کیونکہ خود بھی وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ اکویٹنگ جج ہیں، اور لوگ کوشش یہ ہوتی تھی کسی کا قتل کا مقدمہ ہو تو آپ کے بینچ کے آگے پیش ہو، کیونکہ اس میں جان بچ سکتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس قسم کا مزاج رکھتے تھے بطور جج کے؟ کیونکہ اس وقت وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے، یہ 1989 میں وہ ریٹائر ہوئے، یہ 1991 میں پروگرام شاید یا 90 میں ریکارڈ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں اس میں 2 صفات یہ بھی پائی جاتی ہیں، رحیم اور کریم، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا. اور آگے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو انسان ان سے مثال کیوں نہیں لے سکتا. تو یہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا ایک کرمنل جسٹس سسٹم، لیکن اس پہ مرسی کا بھی جو ہے عنصر پایا جاتا ہو، اور مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا اور قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، somebody who unites. تو سوسائٹی کو، معاشرے کو اس میں اتحاد لانے والے جو ہے اصول. اوکے تھینک یو. یہ شکایت میری ان سے، آپ سے نہیں ہے، ان سے سب سے، انہوں نے اس کو مینج ٹھیک نہیں کیا. اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ تمام باتیں آگے جو آتی ہیں، میرے خیال میں کچھ جو نشاندہی پروفیسر صاحب نے بھی کی، اس میں مجھے بھی ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے بڑی تسلی ہے کہ تمام مشکلات جن کا چیلنجز جن کا سامنا اس وقت ہماری حکومت کو ہے، اور ان چیلنجز میں کچھ موروثی حالات اور دنیا بھر میں جو سچویشن ہے، سیاسی بھی اور اقتصادی بھی، اور ایک وبا اور اس کی اثرات جو ہیں وہ شاید اس وقت ایک دم نہیں آتے، کچھ دیر بعد آتے ہیں ان تمام مارکیٹس کے اوپر. تو اس کی بھی وجہ کچھ اس کی تاریخی وجوہات بھی ہیں، کچھ موروثی بھی ہیں، لیکن ان تمام چیلنجز کے ہوتے ہوئے بھی یہ مجھے اپنے جو گفتگو میں نے کی ہے اس میں سماجی تحفظ کے حوالے سے اور جو سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی اس کے حوالے سے مجھے بڑی تسلی ہے. اور جو پروفیسر صاحب نے کہا اس میں ایک بات انہوں نے جو فاؤنڈری کی وہ ماحول کے بارے میں، ماحول اور موسمیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج، یہ جتنا بڑا ایک ٹائم بام ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ بھی وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو موقع پہ یا کسی ایک مخصوص حالات میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا، اوہ چھوڑو جی یہ 4 چڑیوں کے پیچھے آپ کر رہے ہو، 5 درختوں کے پیچھے کچھ کر رہے ہو، اس کو نہ روکو، اس کو چلنے دو. اس کا اندازہ نہیں لگتا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو صحیح اثر پڑتا ہے وہ آنے والی نسلوں کو پڑتا ہے. اور آپ آج دیکھ لیں، اور آپ میں سے جتنے لوگ وہ ہیں جن کے اپنے جو اب 50-60 کی دہائی میں ہیں اور ان کے اپنے بچے 20-25 سال کے ہیں، آپ سوچ لیں کہ آپ 20-25 سال کے تھے جب اس وقت کیسا موسمیاتی حالات اور یہ فلڈنگ اور اس طرح کے جو قدرتی آفتیں ہوتی تھیں ان کا کیا، خاص کر موسم سے ریلیٹڈ،
ان کا اب کیا حال تھا اور اب ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جو درجۂ حرارت ہے اس کا کیا حال ہے اور اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اور دنیا میں جس طرح سے پولر زونز میں جو آئس اور وغیرہ وغیرہ اس کا جو ہے رجحان اور اس کا میلٹ کرنا اور گلیشیئرز کا میلٹ کرنا، اور ہمارے سمندروں کا جو کیفیت ہے، ہماری زمین کی جو کیفیت ہے، ہماری آبادی کی جو کیفیت ہے، اس میں کتنا اہم یہ معاملہ ہے جس کو آپ کلائمیٹ چینج اور جس کو آپ انوائرنمنٹ کی پروٹیکشن جو ہے اسے کہتے ہیں. اور اس کی جو ہے بنیاد بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ میں اس کی مثال ملتی ہے، جس طرح سے پروفیسر صاحب نے ہم کو اس بات سے آگاہ بھی کیا. اور میں اس گفتگو کے آخری حصے میں صرف آپ کو 2-3 علامہ اقبال کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ ان کی حیات و تعلیمات سب نے یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ عاشق رسول تھے، پھر کلام اقبال بھی یہاں پڑھا گیا. اور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذوق و شوق ان کی طویل نظم ہے جو کہ جس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے، اس میں یہ جو لوح بھی تو قلم بھی تو جو نعتیہ کلام آتا ہے، اس کا ایک شعر جو ہے جو کہ یہاں نہیں پڑھا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑی عکاسی کرتا ہے. اگین جو پروفیسر صاحب نے بھی ہم کو بتایا، ایک ایلیمنٹ اس کا وہ دفاع والا اور ویپنری اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس سارے حوالے سے اور ملٹری کمانڈ کے حوالے سے، تو وہ شعر جو اس نظم میں اور ان اشعار کے حصے میں جہاں لوح بھی تو اس بحر میں آتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، اس میں ایک شعر آتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ان کے فالوورز کے جو کارنامے تھے یا ان کا جو اثر تھا اپنے اپنے زمانے میں، اس کے حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ جلال بھی رکھتے تھے اور وہ شوکت سنجر و سلیم جس کی ایک دلیل بنتے ہیں، اور وہ جس طرح ایک امن و محبت کا پیغام اور اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی کا جو پیغام اور جو ایک نظام تھا، اس کا بھی ایک ساتھ ساتھ جو ہے سلسلہ چلتا تھا. میں نے اس شعر کو سوچتے ہوئے یہ بھی میرے ذہن میں بات آئی جب میں نے پڑھا علامہ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں، کہ جب ان کو 1938 میں جب ان کی وفات ہوئی اور ان کو تدفین وہاں بادشاہی مسجد کے پہلو میں ہوئی، تو اس میں مزار جو ہے وہ کافی سال بعد جو ہے وہ بنا، کیونکہ اس کے ڈیزائن کے اوپر بھی جو تھا کچھ سلسلہ چل رہا تھا اور وہ سارا اس کا سرکار کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ علامہ اقبال کے جو ڈیووٹیز تھے انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے اس اور ان کے پرائیویٹلی وہ سارا ڈیزائن بھی سارا ہوا جو تھا اس کی تشکیل. اور اس میں بھی پہلے ایک اٹالین آرکیٹیکٹ بھیجے، نادر شاہ افغانستان کے جو تھے، انہوں نے تو انہوں نے اس طرح کا ڈیزائن کیا اس کے مقبرے کا کہ جس میں شاعر کا مجسمہ جو ہے وہ قبر کے اوپر اور لیٹا ہوا ہے، اور اس طرح سے جس طرح کرسچنز کا ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں لیٹا ہوا ہے، اور اس کو مجسمے کا جو ہے تشکیل دیا. تو اس کو مسترد کر دیا گیا. اور پھر جو کمیٹی کے انچارج تھے علامہ کے قریبی دوست چودھری محمد حسین، انہوں نے حیدرآباد دکن سے نواب زین یار جنگ بہادر جو ایک آرکیٹیکٹ تھے ان کو کمیشن کیا اور ان کو ایک خاکہ انہوں نے بنا کے وہاں سے بھیجا. تو وہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ جس میں ایک لگتا ہے کہ مقبرہ ایسا جیسے ایک پنجرہ بنا ہوا ہے اور اس میں شاعر جو ہے وہ بلبل کی طرح قید ہے. تو پھر انہوں نے اس کو مسترد کرتے ہوئے نواب زین یار جنگ بہادر کو حیدرآباد دکن سے لاہور بلایا اور انہوں نے بادشاہی مسجد جہاں پہ وہ ظاہر ہے اس کا جو مقام ہے جہاں پہ مزار ہے اس کے باہر، تو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان کی جگہ پر کہیں ان کو کھڑا کر کے، ان کو نواب زین یار جنگ بہادر کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے بادشاہی مسجد ہے جو مسلمانوں کے جو ایک روحانی اور مذہبی جو ہے مقام کی ایک جو ہے علامت ہے، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ شاہی قلعہ ہے جو کہ مسلمانوں کے جو دنیاوی قوت جو ہے اس کا مظہر بنتا ہے. تو آپ ان دونوں خصوصیات کو، روحانیت اور دنیاویت اور قوت کو دیکھ کر اس کا کوئی امتزاج کریں، وہ ایک عکاسی کرے گا علامہ اقبال کی پرسنالٹی کا. تو پھر یہ جو موجودہ مزار ہے وہ وجود میں آیا اور پھر وہ پایۂ تکمیل پہ پہنچا.
لیکن اس کا بھی میں علامہ جو بڑے عقیدت مند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسی شعر سے میں منسوب کرتا ہوں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، یہ دو انسپریشنز حضرت علامہ اقبال کی زندگی میں جو ہیں، ان کے کلام میں، ان کی حیات میں، ان کی تعلیمات میں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور کیونکہ ان کے عشق رسول کا ذکر آیا، میں آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ طالب علمی کے دور میں جو تھے، ہندوستان سے انگلستان جا رہے تھے، ان کا بحری سفر تھا، تو جب سرزمین حجاز کا ان کو دیدار ہوا، کیونکہ عدن کے خلیج سے ان کی بحری جہاز گزرتا ہے، تو ان کا عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سرزمین حجاز کے نام ایک کھلا خط لکھا، اور اس کھلے خط میں وہ، اور میں نے اس کو وہیں سے پڑھا اپنے والد کی کتاب میں، کئی دفعہ اس کو میں نے پڑھا، تو اس لیے مجھے یاد ہو گیا. وہ کھلے خط میں لکھتے ہیں کہ اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، لیکن ایک یتیم بچے نے نہ جانے تجھ پہ کیسا فسوں پڑ ڈالا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی. اے پاک سرزمین، تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے. اے کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں کے ساتھ مل کر تیرے بیابانوں میں اڑ سکے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو. اے کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا، اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں کہ جس کی گلیوں میں آذان بلال کی آشکانہ آواز گونجتی تھی. اس کھلے خط کا ذکر کرتے ہوئے میرے والد محترم، کیونکہ وہ خود بحری سفر پر 1949 میں جب خود تعلیم حاصل کرنے گئے، تو ذکر کرتے ہیں کہ میرے والد نے جب یہ دیکھا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. یہ اب ان کے فرزند لکھتے ہیں کہ مجھ جیسا عقل کا غلام اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور کہتے ہیں اسی کتاب میں، اسی جگہ پر یا کسی اور اس کے قریب مقام پر، کہ کہتے ہیں میں نے اس بات کا ذکر آغا شورش کشمیری سے کیا، جو اپنے وقت کے بڑے شاعر، مقرر، دانشور ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیری صاحب کو، شورش کو، کہ کہا شورش دیکھو یار، یہ میرے والد کا عشق رسول کا یہ عالم تھا، لیکن ان کو کبھی مقامات مقدسہ پہ جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، ان کو کبھی بلاوا نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ شورش کشمیری یہ بات سن کر رو دیے اور کہا عاشقوں کو بلایا نہیں جاتا. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں صرف علامہ کے کلام کا ایک حصہ جو ان کے فارسی کلام کا ہے اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا نا کہ علامہ کی زندگی میں دو ہی انسپریشنز تھیں، ان کی زندگی اور ان کے کلام میں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا قرآن مجید، جس کا مطالعہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں کرنا شروع کیا. اور وہ اس کے لیے محبت جو قرآن مجید کے لیے تھی وہ ان کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی. اور اس کا اظہار وہ اپنے فارسی کلام میں کرتے ہیں جس کا اردو مفہوم ہے، اور وہ مخاطب کسے کرتے ہیں. اس لیے میں کہا وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، جو دو ہی چیزیں ان کے لیے انسپریشن تھیں، وہ اس کلام میں ان دونوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما یہ رہے ہیں کہ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے، دل سے مطلب کہنے کا کلام نہیں، کہ میرے دل میں قرآن مجید کے علاوہ اگر ایک لفظ اور بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن مجھے خار و رسوا کر دیجیے گا. آپ قیامت کے دن اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجیے گا. آپ قیامت کے دن میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے گا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسے کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا اگر میرے دل میں قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بہت شکریہ.